اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد میں کوئلے کا بحران ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ سیلاب کی وجہ سے راستے منقطع ہونے سے کوئلے کی سپلائی ختم ہو گئی۔ 20,000 ٹن پر ملنے والا کوئلہ 40,000 فی ٹن پر پہنچ گیا ہے۔ کوئلہ ہوا نایاب، بھٹا مالکان ہوئے پریشان۔ بھٹا مالکان کا کہنا تھا کہ لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسی وجہ سے کئی دنوں سے کوئی گاہک نہیں آیا۔ کوئلہ نہ ملنے کی وجہ سے بھٹے کا کاروبار جو کہ پہلے ہی تباہی کا شکار تھا اب بالکل نیست و نبود ہو رہا ہے۔ کوئلہ کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ جس کا ہمیں اتنا نقصان ہے کہ ہم اینٹیں پکانے کے لیے ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بھٹا مالک کا مزید کہنا تھا کہ اگر حکومت نے ٹھوس اقدامات نہ کیے تو بھٹے پر کام کرنے والے 20 سے 50 لاکھ افراد بے روزگار ہو جائیں گے۔ جو کوئلہ میں پہلے 20,000 روپیہ ٹن بمائے کرایہ مل جاتا تھا وہ اب 40 سے 42 یا 45,000 روپیہ ٹن ہے، تو اس سے ہماری پیداواری لاگت جو ہے وہ تقریباً 50 گنا بڑھ چکی ہے۔ حکومت ایک ایسے بحران میں پھنس چکی ہے، اگر جلدی نہ نکلی تو ملک شدید مشکلات سے دوچار ہو جائے گا۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ حسین نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب اگست میں پچھلے سال کے مقابلے میں درآمدات میں 13% کمی ہو گئی۔ صنعت کاروں نے بتایا کہ ایک ماہ میں برآمدات 25% تک کم ہوئی، جبکہ بین الاقوامی آرڈرز بھی 50% کم ہو گئے۔ درآمدات میں کمی پر صنعت کار خوش نہیں۔ سابق سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس فاروق یوسف کا کہنا تھا کہ درآمدات میں کمی لمحہ فکریہ ہے۔ درآمدات میں کمی سے بین الاقوامی آرڈرز میں $1 ارب کی کمی ہوئی ہے۔ ایک امپورٹ کا کم ہونا، ایکسپورٹ کا بڑھنا، ایک ہے امپورٹ پہ ایسے بیریئر لگانا جس سے آپ کی ایکسپورٹ آئٹم جو ہے جیسے را مٹیریل ہے وہ بھی متاثر ہو اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو۔ فاروق یوسف نے مزید بتایا کہ حکومت محض اعداد و شمار پر خوش ہو رہی ہے، جبکہ زمینی حقائق خوفناک ہیں۔ اس کی لاسٹ ایئر بھی اگر ہم اس کو دیکھیں اور اب تک کے سینیریو میں سارا چیک کر لیں تو ہماری کاٹن جو ہے وہ بھی 5.2 شارٹیج ہے، جس کی 1.5 ملین بیل کا ہم نے امپورٹ کیا ہے۔ فاروق یوسف نے کہا کہ حکومت کو فوری کپاس امپورٹ کی اجازت دینی چاہیے تاکہ ٹیکسٹائل کے ممکنہ بحران سے بچتے ہوئے ایکسپورٹ گرتے گراف کو بچایا جا سکے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ شراز بٹ فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں کپاس کی فصل پر بیماریوں کا حملہ۔ حکومت کی جانب سے اسپرے اور زرعی زہر پر 50% سبسڈی مہیا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیداوار کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جب بات کریں حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو کاٹن کی کاشت متاثر ہوئی ہے، پیداوار متاثر ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ بحران نہ آنے پائے، تو یہاں پر بیماریوں کے متعلقہ محکمہ زراعت کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں اس کی جو سپرے ہے، اس کی جو ادویات ہے، اس پر خصوصی طور پر سبسڈائز کیا جائے فارمرز کو، تاکہ جو کپاس ضائع ہونے والی بچی ہے اس کو بچایا جا سکے، پیداوار کو بہتر بنایا جا سکے، کیونکہ اس پہ یہ اعتراضات سامنے آتے رہے ہیں کہ یہاں پر جو فارمرز کو مہنگے داموں سپرے اور یہاں پر ادویات ملتی ہیں، جس پر اب یہ اس پر سبسڈائز کیا جائے گا، سبسڈی مہیا کی جائے گی تاکہ اچھا بیج جو استعمال ہوا اس کے بعد جو سپرے استعمال ہوگی، جو جڑی بوٹیوں کا زہر استعمال ہوگا، اس سے جو پیداوار ہے وہ متاثر نہ ہونے پائے بلکہ بہتر ہو۔ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اوکے، پیکج کریں گے 3 2 1 کیو۔ اور یہاں آپ کو بتائیں بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی مد میں اضافے پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل آباد میں جماعت اسلامی کے کارکنان نے بھی گزشتہ روز ویسکو ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاج کیا۔ احتجاج میں شامل افراد نے نامنظور بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی مد میں اضافہ، نامنظور کے نعرے لگائے اور حکومت کے خلاف بھی نعرے بازی کی۔ احتجاج میں امیر جماعت اسلامی قمر الزمان بٹ سمیت دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بجلی کے بل غریب اور متوسط طبقہ کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں۔ حکومت ہوش کے ناخن لیتے ہوئے بجلی کے بلوں سے ٹیکس نکالے اور عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ 17.5% GST بھی لگا دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مزید جو ہے وہ ٹی وی ٹیکس بھی ڈالا، پھر ڈیوٹی بھی ڈال دی، اور اس کے علاوہ بھی ایسے ٹیکسز ہیں جن کا خود وابڈا والوں کو بھی نہیں پتا کہ کتنے ٹیکسز ہیں۔ جماعت اسلامی ان تمام لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے کہ پاکستان میں پیداواری عمل کو روک دیا جائے، ایک کنزیومر سوسائٹی بنے، لوگوں کی عوام جتنی بجلی استعمال کرتے ہیں ان سے اتنا ہی بل لیں۔ پاکستان میں اتنی مہنگی بجلی سے نہ انڈسٹری چلے گی، نہ کارخانے چلیں گے، دنیا بے روزگار ہوگی، ہماری ایکسپورٹ نہیں ہوگی، تو قرضے لینے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔
عقل کے ناخن لیں اور اس بجلی کو اتنا سستا کریں۔ جماعت اسلامی کارکنان نے چیف ایگزیکٹو فیسکو کے خلاف بھی نعرے لگائے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں فیسکو کے 31 لاکھ صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے لسٹیں تیار کر لی گئیں۔ جون میں 200 اور 300 یونٹس استعمال کرنے والوں کے بلوں کا ڈیٹا تیار کر لیا گیا۔ ستمبر کے بلوں میں ریلیف کے حقدار صارفین کے بلوں سے ایف پی اے نکالا جائے گا۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ اویس علی سے۔ اویس، کیا اپڈیٹس ہیں؟ پر فیسکو کی جانب سے ماہ جون میں 300 یونٹس استعمال کرنے والے صارفین کے بجلی کے بلوں سے مکمل طور پر جو ہے وہ ایف پی اے ختم کیا جا رہا ہے۔ جون میں جو ہے وہ 300 یونٹس استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 31 لاکھ سے بھی زائد ہے۔ اس طرح فیسکو کے تمام تر سرکلز میں 31 لاکھ سے زائد وہ صارفین جن کی جانب سے جون میں 300 یا 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کی گئی ہے، ان کے بجلی کے بلوں سے جو ہے وہ ایف پی اے نکال دیا جائے گا۔ سی ای او فیسکو چودھری بشیر احمد کی ہدایت پر فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام تر سرکلز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور تمام تر ریونیو آفیسرز کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ صارفین جن کی جانب سے جون میں 300 یونٹس تک بجلی استعمال کی گئی تھی، ان کے اگست کے بجلی کے بلوں سے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے وہ مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ مزید فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ وہ صارفین جن کی جانب سے بجلی کے بل اگست کے ادا کر دیے گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ آئندہ بلوں میں جو ریلیف کی رقم ہے وہ ایڈجسٹ ہو کر جو ہے وہ بل بھیجے جائیں گے، اور وہ صارفین جن کی جانب سے ابھی بل کے بلوں سے ایف پی اے نکلے گا۔ اب ایسا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون جھنگ کے کارکنان بھی پیش۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے راشن، کپڑے، پانی کی بوتلیں سمیت دیگر سامان اکٹھا کر لیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون جھنگ کے عہدیداران امدادی سامان کو سیلاب متاثرین میں تقسیم کریں گے۔ بات کریں گے اپنے نمائندہ وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آج پاکستان مسلم لیگ نون جھنگ کے عہدیداروں نے جو ہے امدادی سامان اکٹھا کیا اور اس کو جو ہے تقسیم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں وہ کل خود جائیں گے اور وہاں پر متاثرین کی مدد کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون جھنگ ڈاکٹر نعیم سندھو صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا اب تک کتنا سامان اکٹھا کیا اور کون کون سے علاقوں میں آپ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ C41۔ سب سے پہلے تو میں C41 کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس قدر آپ لوگوں نے کام کیا سیلاب متاثرین کے لیے وہ قابل ستائش ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے اپنے قائد کی حکم کے مطابق ہم جتنا بھی کام کر سکیں گے انشاءاللہ متاثرین کے لیے کام کریں گے۔ ہم نے یہ کیمپ لگایا تھا، اس میں ہمارے پاس کافی لوگوں نے کافی پیسے بھی جمع کروائے، کپڑے بھی جمع کروائے، خوراک کے لیے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اس وقت پاکستان کا 60% حصہ اس کا ڈوب چکا ہے۔ اور میں آپ کے توسط سے ہاتھ باندھ کر اپنے عوام سے اپیل کروں گا کہ جس قدر بھی ممکن ہو سکے اپنے غریب بھائیوں کی جو لاچار ہیں، جو ان کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ان کی مدد کے لیے سامنے آئیں اور جو اپنا تشریف لائیں اور ان کی مدد فرمائیں۔ سیلاب متاثرین بھائیوں کی مدد کریں۔ ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون جنگ آصف علی ڈوٹی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کیا پیغام دینا چاہیں گے اور یہ سارا سامان آپ کون سے علاقوں میں جا کر آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ تھینک یو C41۔ بات یہ ہے کہ مختلف طرح کی تھیریز بنی ہوئی ہیں کہ کوئی آرٹیفیشل رین کے ایکسپیریمنٹس تھے، کچھ لوگوں نے کہا قدرتی آفات تھی، ہماری طرف سے یہ کہتے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہے۔ جو بھی ہے یہ ساری بات کی باتیں ہم لوگ اس پہ بعد میں ڈسکشن ہوگی، لیکن ابھی ہمارا جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ ہم بہت سارے علاقوں کو ہم نے وزٹ کیا ہے، تو اس میں بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ جانوروں کے لیے چارہ نہیں، اگر کوئی جانور ان کے بچ گئے ہیں۔ ایسے گھر ہیں جہاں 6-6 فٹ پانی، شہر کے بالکل مضافات میں ایسے گھر ہیں جن میں پچھلے 20 دن سے 6-6 فٹ پانی کھڑا ہے اور بندے اندر نہیں جا سکتے، اور اسی طریقے سے ان کے گھر گر گئے ہیں۔ تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کو فائنانشلی طور پہ ہم ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنے گھروں کو اریکٹ کر سکیں، اس کو کنسٹرکٹ کر سکیں۔ اور میں آج آپ کی وساطت سے کم از کم فیصل آباد ڈویژن کے تمام ان NGOs کو اور ان مخیر حضرات کو کہتا ہوں کہ جھنگ تشریف لائیں، کیونکہ یہاں جہلم اور آپ لوگ دیکھ لیں چناب دونوں کے حوالے سے جو تباہی ہوئی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موضوع یہاں کھڑکن ہے، یہاں حسن شاہ ہے، 30 نصرت ہے، یہ ہمارے بلی حبیب ہے، اس کے علاوہ یہاں بہت سارے مضافاتی ایریاز ہیں جو کہ مکمل طور پہ ڈوبے ہوئے پانی میں۔ ہم لوگ انشاءاللہ راؤنڈ اباؤٹ 500 ملبوسات ہم نے اکٹھے کیے ہیں، اسی طریقے سے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہم نے اکٹھی کی ہے، لیکن وہ اماؤنٹ اب دیکھیں اتنے گھر جو گر گئے ہیں یا بہہ گئے ہیں یا جن کے مویشی بہہ گئے ہیں
جن کا افرادی قوت مطلب ضائع ہو چکی ہے، بچے جن کے بیگ ہے، تو ان کو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بہت ہی معمولی چیزیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو جو مخیر حضرات ہیں اور بڑے بڑے بزنس ہیں جن کے، آج وقت ہے ان کا کہ وہ اس آزمائش کی گھڑی میں ان لوگوں کا ساتھ دیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ اپنی حاضری لگوائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آج ہمارے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر مصیبت آن پڑی ہے، کل کسی نہ کسی شکل میں وہ ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے. تو میں یہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا. اور جن لوگوں کو یہ نقصان پہنچا ہے، ہم میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب، ساتھ مریم نواز صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم اکٹھے ہیں اور زبردست طریقے سے ہم لوگ جس طریقے سے آج آپ دیکھیں مریم نواز صاحب نکلی ہوئی ہیں، شہباز شریف صاحب نکلے ہوئے ہیں، بالکل چین سے نہیں بیٹھے پچھلے کچھ عرصے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو ہمیں ایک قسم کا میسج ہے، ہم اس کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کے خاص طور پہ پنجاب کے ان علاقوں میں ضرور پہنچنے کی کوشش کریں گے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جہاں ہماری ضرورت ہے. جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر ان علاقوں میں جائیں گے جہاں پر سیلاب متاثرین کو ان کو امداد کی ضرورت ہے، خاص طور پر جنگ کے نشیبی علاقے اس میں شامل ہے. وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون جنگ کے ورکرز نے عہد کیا ہے کہ وہ خود جا کر وہاں پر امدادی کیمپ بھی لگائیں گے، میڈیکل کیمپ بھی لگائیں گے اور وہاں پر امداد بھی تقسیم کی جائے گی. جی کی جائے گی. وسیم عزیز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. خبر شامل کریں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. ٹوبہ ٹیک سنگھ انتظامیہ بھی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پیش. ڈیپٹی کمشنر زاہد سہیل نے 2 کروڑ روپے سے زائد ماہیت کی اشیاء خورنوش کے 17 ٹرک سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھجوا دیے. راشن، کپڑے، بستر اور دیگر سامان بھجوایا گیا ہے. ڈیپٹی کمشنر زاہد سہیل کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے لیے سامان اکٹھا کیا گیا. ڈیپٹی کمشنر زاہد سہیل نے کمشنر فیصل آباد کی ہدایت پر امدادی سامان پر مشتمل 17 ٹرکس ڈی جی خان بھجوا دیے ہیں. سامان کی مالیت 2 کروڑ روپے سے زائد بتائی گئی ہے، جس میں راشن، کپڑے، پانی، کمبل، ٹینٹ اور دیگر سامان موجود ہے. ڈیپٹی کمشنر زاہد سہیل کا کہنا ہے کہ مصیبت میں پھنسے پاکستانیوں کی امداد ہر شخص کا فرض ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں، صدر اسلم بھلی کی زیر صدارت سپریم انجمن تاجران کا اجلاس ہوا. اجلاس میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد اور بلوں میں ایف ٹی عائد کرنے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سے احمد سعد سے. احمد، اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، فیصل آباد کے نجی مارکیٹ میں جو سپریم انجمن تاجران کی جانب سے جو ہے اجلاس منعقد کیا گیا، جہاں پہ جو ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو ہے وہ فنڈز اکٹھے کرنے کے حوالے سے بات کی گئی. تو دوسری جانب جو بلوں میں فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے جو بلوں میں اضافہ کر دیا گیا اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی. جو اجلاس میں جو ہے تمام عہدیداران نے جو ہے وہ شرکت کی. اسی حوالے سے صدر جو اسلم بلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی سر، یہ بتائیے گا کہ سیلاب زدگان کی جو ہے سپریم انجمن تاجران کیسے مدد کرنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اجلاس میں ہمارے 2-3 ایجنڈے تھے، جس میں سب سے زیادہ اہم جو تھا وہ سیلاب کے لیے تھا. سیلاب زدگان کے لیے ہم نے اپنے طور پہ فنڈ اکٹھے کیے ہیں اور سپریم نے اپنے ممبران کو ترغیب دی ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کے لیے فنڈز ریزنگ کی جائے گی، جو کہ ہم کچھ نہ کچھ کر بھی بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر کی کہ 1-2 دن میں ہم مارکیٹوں میں سروے کر کے تو پیسے اکٹھے کریں گے. جی اسی والے سے ہمارے پاس راؤ سکندری اعظم صاحب بھی موجود ہیں. جی سر، یہ بتائیے گا دوسرا جو آپ کا اجلاس میں آج موضوع تھا کہ بلوں میں جو ہے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ٹیکس جو ہیں حکومت کی جانب سے لگائے گئے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آج ہم نے اپنے سرپرست اعلیٰ میاں عبد المنان صاحب کی قیادت میں پوری سپریم نے یہ حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے. 200-300 یونٹ نہیں بلکہ ہر بندے کو اس سے مبرہ کیا جائے، اور تاکہ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ کم ہو سکے. اس حوالے سے ہمارے پاس جو ہیں امین بٹ صاحب بھی موجود ہیں. جی سر، یہ بتائیے گا کہ اجلاس کے حوالے سے جو آپ تھوڑا ہائی لائٹ کر دیجیے گا دونوں ایشوز کو. ایک جو ہے وہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا جو فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. ایک تو جیسا میرے بھائی نے صدر صاحب جو سپریم کے، میں چیئرمین ہوں سپریم انجمن تاجران، جو کہ فیصل آباد کی سب سے بڑی جماعت ہے. آج ہمارا جو ایجنڈا تھا، مین ایجنڈا تھا، جو سیلاب زدگان کے لیے امداد کا ایک ایجنڈا بہترین بنایا گیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی صدر ہیں ان سے پیسے اکٹھے کر کے سپریم کے پاس آئیں گے اور سپریم خود جا کر وہاں پہ تقسیم کرے گی. اس کے بعد جو بجلی کے بلوں کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، میں بے شک میری وابستگی نون لیگ سے ہے، یہ فوری طور پر جو یہ بلوں کا معاملہ ہے، جو ٹیکس کا معاملہ ہے، جو بھی ہے، اگر فوری طور پر واپس نہ لیا گیا تو فیصل آباد کے تمام تاجر ایک ہیں. سپریم انجمن تاجران کی ادھر اکثریت ہے،
तो इसके खिलाफ भी जाएंगे और एहतजाज भी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान की जानिब से जो इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जो है एक जानिब जो है वो तमाम ओहदेदारान की जानिब से जब मिल के जो फंड इकट्ठा करके फिर सैलाब ज़दगान मुतासरीन तक पहुँचाने के वाले से बात की गई, तो दूसरी जानिब FPA खत्म ना किया गया तो मजबूरन एहतजाज करना पड़ेगा। अहमद साद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर कर दी। प्रॉपर्टी मालिकान सितंबर के इख्तिताम तक 15% रियायत के साथ रवा माली साल का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकेंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। तो वो तमाम प्रॉपर्टी टैक्स मालिकान जिनकी जायदादों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू है, तो वो 30 सितंबर तक 15% रिलीफ के साथ अपना टैक्स अदा कर सकते हैं। इस हवाले से 10% प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर छूट मिलेगी, जबकि टैक्स ऑनलाइन अदायगी पर या ई-पे के ज़रिए अदायगी पर 5% इजाफी और यूँ मजमूई तौर पर 15% रियायत जो है वो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से टैक्स गुजारों को प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर दी जाएगी। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से ऐसे वो तमाम शहरी जो कि इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, 15% रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, तो वो रवां महीने के इख्तिताम तक अपना टैक्स जमा करवा दें। 1 अक्टूबर से न सिर्फ रिबेट पीरियड ख़त्म कर दिया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ जो नादहिंदगान हैं या प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले अफराद हैं उनको जुर्माना आयद करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा। और हर शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पाकिस्तान पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट एसोसिएशन की मीटिंग शुरका का पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल को बेजा मुदाखलत और सख्त पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, ऑल पाकिस्तान पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉलेज एसोसिएशन की आज मीटिंग है सेरेना होटल फैसलाबाद में, जिसमें मुख्तलिफ इशूज़ उनके डिस्कस किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ रही हैं। इस हवाले से प्रेसिडेंट मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कि आज की मीटिंग के हवाले से क्या क्या एजेंडे में चीज़ें शामिल हैं, मुतालबात क्या क्या हैं आपके एसोसिएशन के, और किस तरह से इनको मज़ीद बेहतर तौर पर जो इस शोबे को लेकर आगे चला जा सकता है, आज के हवाले से बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मेन एजेंडा है मीटिंग का, इसमें तकरीबन 50 कॉलेजेस ऑल ओवर द पाकिस्तान शामिल हुए। तो मेन हमारा विजन है कि नर्सिंग को प्रमोट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में और एज़ वेल एज़ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शार्टेज है। तो जितने लोग आज इस मीटिंग में शामिल हुए, तो मेन हमारा फोकस है कि नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हमने बनाने हैं, लेकिन नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए जो हर्डल्स हमें गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, वो उन पे बड़े खदशात हैं हमारे। 24 करोड़ की आबादी है, 24 करोड़ की आबादी में अगर हम कैलकुलेट करें तो 300 MSN होंगे जो मास्टर्स होते हैं नर्सिंग में। बहुत शार्टेज है उनकी। तो नर्सिंग कौंसिल की और HEC की अपनी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने BS नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो आपको वो लोग हायर करने होंगे। अच्छा, जब हम उन लोगों को हायर कर लेते हैं, आप यकीन करें 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया उनकी सैलरी डिमांड होती है, प्लस उनकी अनदर लवाजमात होती हैं। फिर जब हम पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में जाते हैं फ़ाइल सबमिशन के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा माफिया है। मतलब वो इतनी इंटरप्शन कर रहा है, इदारे इतने डिसहर्ट्स हुए हैं, लोगों को एफिलिएशंस नहीं मिलती, लोगों की एफिलिएशंस रोक ली जाती हैं। फिर अगर किसी की एफिलिएशन हो जाती है, वो किसी भी वसातत के थ्रू होती है, बाद में फिर इदारों को ब्लैकमेल किया जाता है MSNs के थ्रू या जो भी हर्डल्स हमें आ रही होती हैं। तो एक तो मेरे बहुत शदीद तफज़ात हैं पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल पे, और इस लिहाज से मैंने आज ये मीटिंग कंडक्ट की कि हम ज़रा लोगों की सारी बातें सुन के इस पे अपना लाए अमल बनाएं, फिर हमें इसके लिए जो भी फोरम इस्तेमाल करना पड़े वो हम करें। दूसरा, हमें जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल का है। पूरे पाकिस्तान में 90,000 के करीब। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, लालपुर गैलरिया में रेनबो क्लब की आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। लालपुर गैलरिया के CEO सुहेल खटक ने रेनबो क्लब का इफ्तिताह किया। तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा।
जी फैसलाबाद में लाल पल गैलरिया के अंदर एक मिनी मार्ट का जो है इफ्तिताह हुआ है, जहां पर बच्चों के खिलौनों के साथ साथ बच्चों के कपड़े और इसके साथ साथ खवातीन का मेकअप का सामान जो है वो भी दस्तयाब है। और ये एक मिनी मार्ट है जहां पे बहुत ही अच्छा एडिशन जो है वो हुआ है। इस वक्त मेरे पास लाल पल गैलरिया के CEO मौजूद हैं, सुहेल साहब, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं जिनकी टाइम से जो है यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी जो है वो की गई है। सर बताइएगा, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत दुकानें मिनी मार्ट के नाम से, रेनबो क्लब के नाम से एक दुकानों का इफ्तिताह हुआ है, बच्चों के लिए भी और खवातीन के लिए एक बहुत अच्छा एडिशन है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमने मार्केट जो है ना स्पेशली डिज़ाइन की है छोटे कारोबार, जो लोग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते और छोटे सरमाए के साथ एक कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हमने छोटी शॉप्स, सेम एनवायरनमेंट, सेम एयर कंडीशनिंग और सारा जो मॉल का एनवायरनमेंट है और एग्जैक्टली सब कुछ वही फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं कि यहाँ पे जैसे अभी डॉलर शॉप बनी है, फिर उसके बाद ये बच्चों की शॉप बनी है, ज्वेलरी की शॉप्स बन रही हैं और कुछ और भी काफ़ी सारी शॉप्स के फिट आउट्स जारी हैं। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी हमने शहर में एक क्रिएट की है कि जो लोग एफोर्डेबिलिटी उनकी नहीं है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई लोग भी शॉपिंग करना चाहते हैं अच्छे माहौल में। और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरियम अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका।